ہیں جن کو ویسے ڈسکس کریں گے. اسی لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ ہم بہت ساری آیتیں پڑھیں اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. مین جو تھاٹ ہے وہ ہے پاکیزگی کے بارے میں. کرنتھیوں کے نام خط ہے، پہلا کرنتھیوں 6 باب اور اس کی 19ویں آیت. یہ حوالہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں. پہلا کرنتھیوں 6 باب 19ویں آیت، ہم اس کو پڑھیں گے. یاد ہے کل ہم نے پاکیزگی کے بارے میں کیا سیکھا تھا؟ پچھلے لیسن میں ہم نے یہ سیکھا کہ جو ہمارے منہ سے نکلتا ہے، ہمارے الفاظ، ہماری باتیں، ہماری زبان بڑی اہم ہے کہ ہم اپنی زبان کا کیسے استعمال کرتے ہیں. بائبل میں لکھا ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے اور اپنی زبان کو لگام نہ دے تو اس کی دینداری باطل ہے. پڑھا یعقوب کے خط میں یہ لکھا ہوا ہے. میرے لیے بڑی حیران کن آیت یہ تھی کہ خداوند یسوع نے کہا ہر ایک نکمی بات جو لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب ہے. تو اپنی باتوں ہی کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے گا اور اپنی باتوں ہی کے سبب سے مجرم ٹھہرایا جائے گا. دیکھیں کتنا عام ہے کہ ہم اپنی زبان کا یوز کیسے کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہم قسمیں نہیں اٹھائیں گے. کل ہم نے قسم کھانے کے بارے میں پوری بائبل کی تعلیم اسٹڈی کی کہ قسم نہ اٹھانا مسیح یسوع نے کہا ہے. جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹی گواہی نہیں دینی، یہ خدا کے کلام کی تعلیم ہے. پھر لعنت کرنا، ہم نے اس پر اسٹڈی کیا کہ لعن طعن کرنا یہ مسیح لوگ ہوتے ہوئے. ہم نے بائبل میں کیا پڑھا تھا ہم نے کہ برکت چاہو اور لعنت نہ کرو. ستانے والوں کے لیے دعا کرو، جو تمہیں ناحق ستاتے ہیں ان کے لیے دعا کرو اور ان کے لیے برکت چاہو. ڈفرنٹ پہلو ہیں جن کو ہم نے کل اسٹڈی کیا. اس کے بعد ہم نے آنکھوں کے بارے میں اسٹڈی کیا تھا کل. یاد ہے کہ جو آپ دیکھتے ہیں وہی آپ کے اندر جاتا ہے. تو آپ ناپاک ہو سکتے ہیں غلط چیزوں کو دیکھنے کی وجہ سے، غلط الفاظ کہنے کی وجہ سے بھی ناپاک ہو سکتے ہیں اور غلط چیزیں دیکھنے کی وجہ سے بھی. اسی لیے بائبل کے اندر لکھا ہے میں کسی خباثت کو مد نظر نہیں رکھوں، داؤد نے کہا. پھر بائبل میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ایوب نے کہا میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ عہد کیا ہے. مختلف پہلو ہیں اس کے. آج جس بات کی طرف ہم جانے لگے ہیں اس کا مرکزی خیال یہ ہے خدا کا مقدس. یہ اوپر ٹائٹل لکھ لیں، خدا کا مقدس. پہلا کرنتھیوں 6 باب 19ویں آیت. مختلف پہلو ہیں اس کے جس کو ہم ڈسکس کریں گے، لیکن مین جو تھاٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا بدن پاک روح کا مقدس ہے، ٹیمپل آف گاڈ ہے، ہیکل ہے. پہلا کرنتھیوں 6 باب 19ویں آیت. کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے؟ آپ کو پتہ ہے مسیح یسوع جب اس دنیا میں تھا تو خدا اس بدن میں سکونت کر رہا تھا. تو موتیس کے خط میں کیا لکھا ہے؟ اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بے تو بڑا ہے، خدا جو جسم میں ظاہر ہوا. ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا. اور 14 آیت میں لکھا ہے کلام مجسم ہوا. خدا تھا جو جسم میں اس دنیا میں آیا. اس لیے اس نے اپنی باڈی کو ہیکل کہا. یاد ہے اس نے کہا اس مقدس کو ڈھا دو، ہیکل کو گرا دو تو 3 دن میں اسے اٹھا کھڑا کروں گا. وہ سمجھے اس بلڈنگ کی بات وہ کر رہا ہے، لیکن بائبل میں کیا لکھا ہے؟ اس نے اپنے بدن کی بابت کہا تھا. یہ انہیں اس بات کی سمجھ نہ آئے. پہلے بلڈنگ تھی جس میں خدا سکونت کرتا تھا. خداوند یسوع کی باڈی وہ بدن تھی جس میں ہیکل تھی جس میں خدا نے سکونت کی. اور آج خدا کس بدن میں سکونت کرتا ہے؟ کس مقدس میں؟ ہمارے بدنوں کے اندر. اس بائبل میں کیا لکھا ہے؟ اعمال کی کتاب میں خدا ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں
نہیں رہتا. کس میں رہتا ہے؟ جو بغیر ہاتھ کے بنا ہوا. سو ہمارے بدن بیسیکلی پاک روح کا مقدس ہے، خدا کے پاک روح کا مسکن ہے. میرے خیال میں کچھ گرایا ڈگا ہے شاید آپ پہ دیکھو پیامبر جارڈن. اچھا اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرا باب اور آیت نمبر 17 19ویں آیت پوری پڑھ لیں. کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے، جو تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو. تیسرا باب، اسی کتاب کا تیسرا باب آیت نمبر 17 16 آیت سے پڑھتے ہیں. کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ کون خدا کا مقدس ہے؟ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو. سو ہم نے جو آگے جا کر سٹڈی کرنی ہے اس کی بیس یہ ہے کہ یہ ہمارے بدن پاک ہیں، پاک روح کا مقدس ہیں، خدا کا مقدس پاک ہے. اس لیے ہم اس بدن کے ساتھ جو بھی کریں گے یہ یاد رکھتے ہوئے کرنا ہے کہ یہ باڈی ہماری نہیں ہے بلکہ خدا کے رہنے کی جگہ ہے. یاد رکھنا ہے. سو اس بدن میں ہم شراب نوشی نہیں کر سکتے، ناپاک ہو جائے. اس بدن سے ہم سگریٹ نوشی نہیں کریں، ناپاک ہو جائے گا. اس بدن سے ہم ایسی چیزیں کھائیں گے نہیں جن سے یہ بدن ناپاک ہو جائے. سو مختلف پہلو ہیں اس کے. کوئی بھی نشہ آور چیز ہم یوز نہیں کریں گے. سب سے پہلے آئیے کھانے کی بات کریں. فوڈ اوپر لکھ لیں، خوراک. ہمارا بدن کیا ہے؟ پاک روح کا مقدس. اب خوراک کے بارے میں ہم غور کرنا چاہتے ہیں کہ کھانا کیا ہے. آپ کو یاد ہے پیدائش پہلے باب میں خدا نے جب انسان کو بنایا تو اس نے ہر طرح کی ہری سبزی انسان کو کھانے کے لیے دی، جو گرین ویجیٹیبل، اور پھر مختلف طرح کی سبزیاں اس نے انسان کو کھانے کے لیے دی. پیدائش پہلا باب 29ویں اور 30ویں آیت، اور پھر دوسرا باب 16 سے 17 آیت تک. پہلا باب 29ویں اور 30ویں آیت، پیدائش دوسرا باب 16 اور 17 آیت. اب طوفان نوح کے ہاں پڑھ دیں. اور خدا نے کہا کہ دیکھو میں تمام روئے زمین کی کل بیجدار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیجدار، زمین کی کل بیجدار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیجدار پھل تو تم کو دیتا ہوں. سو ہر طرح کا بیجدار پھل، سبزیاں خدا نے آدمی کو دی کھانے کے لیے. سو بیسیکلی میں یہ آیت پڑھ کر سوچ رہا تھا کہ خدا نے بندے کو ویسے ویجیٹیرین بنایا. وہاں پر گوشت نہیں اس نے کھانے کو دیا. گوشت کا ذکر آپ کو پیدائش 9 باب اس کی پہلی 4 آیتوں میں ملے گا. پیدائش 9واں باب 1 آیت سے 4 آیت تک. اس نے کہا تم جاندار کھا سکتے ہو، لیکن ساتھ ہی ریسٹرکشن بھی لگا دی کہ خون نہیں پینا. گوشت کھا سکتے ہو، خون نہیں پینا. ویسے وہاں پر بھی کھانا کہا ساری چیزیں کھا سکتے ہو، ایک درخت ہے جس کا پھل تم نے نہیں کھانا. ریسٹرکشن وہاں پر بھی تھی
ریسٹرکشن یہاں پر بھی ہے. پڑھ دیں پیدائش 9واں باب پہلی 4 آیتیں. خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں کو برکت دی اور ان کو کہا کہ باراوت ہو اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو اور زمین کے کل جانداروں اور ہوا کے کل پرندوں پر تمہاری دہشت اور تمہارا روپ ہوگا. یہ اور تمام کیڑے جن سے زمین بھری پڑی ہے اور سمندر کی کل مچھلیاں تمہارے ہاتھ میں کی گئی ہیں. ہر چلتا پھرتا جاندار تمہارے کھانے کو ہوگا. ہری سبزی کی طرح میں نے سب کا سب تم کو دے دیا. جو پہلے ہری سبزیاں کھانے کو دی تھی، اب کہا ہر چلتا پھرتا جاندار میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ تمہارے کھانے کے لیے، مچھلیاں تمہارے کھانے کے لیے. تو آگے پوری 4 آیتیں پڑھ دیں آگے. مگر تم گوشت کے ساتھ خون کو جو اس کی جان ہے نہ کھانا. سو ایک پابندی لگا دی کہ تم نے خون نہیں کھانا. اب میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے اس ایسٹرن کلچر میں جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کا خون پہلے نکالتے ہیں. خون نکالتے ہیں، جب خون ڈرین ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کھایا جاتا ہے. کئی جگہوں پر ایسے نہیں کرتے. میرے خیال میں بائبل کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ تم نے گوشت کھانا ہے لیکن گوشت کے ساتھ خون نہیں کھانا، اور یہ شریعت سے پہلے کی بات ہے. اس کا مطلب تمام انسانوں کے لیے خدا کا حکم یہی ہے کہ وہ گوشت کھائیں لیکن گوشت کے ساتھ خون کو نہیں پئیں. اوکے، پھر جب شریعت آ گئی، ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. 2 حوالے ہیں، اخبار 11واں باب اور استثنا 14واں باب. دو آیتیں. یہاں پر خدا نے جانداروں کی لسٹ دے دی کہ یہ جانور ہیں جو تم کھا سکتے ہو اور یہ جانور ہیں جو تم نہیں کھا سکتے. ڈسٹنکشن کیا تھی؟ 11ویں باب کی 3 آیت اگر آپ پڑھیں، اخبار 11 باب کی 3 آیت، یہ تھی کہ جن کے پاؤں چرے ہوئے ہوں اور جگالی کرتے ہوں وہ جانور تم کھا سکتے ہو. جن کے پاؤں چرے ہوں، جگالی نہ کرتے ہوں، وہ تم نہیں کھا سکتے. یا دونوں میں سے ایک چیز ہو، ایک نہ ہو، تو وہ بھی تم نہیں کھا سکتے. دیٹ واز دا کرائٹیریا. پڑھیں کیا لکھا ہے. جانور میں سے جن کے پاؤں الگ اور چرے ہوئے ہیں اور جگالی کرتے ہیں تم ان کو کھاؤ، مگر جو جگالی کرتے ہیں یا جن کے پاؤں الگ ہیں ان میں سے تم ان جانوروں کو نہ کھانا. یعنی اونٹ کو کیونکہ وہ جگالی کرتا ہے پر اس کے پاؤں الگ نہیں تو وہ تمہارے لیے ناپاک ہے. اور سافان کو کیونکہ وہ جگالی کرتا ہے پر اس کے پاؤں الگ نہیں وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہے. اور خرگوش کو کیونکہ وہ جگالی تو کرتا ہے پر اس کے پاؤں الگ نہیں وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہے. اور سور کو کیونکہ اس کے پاؤں الگ اور چرے ہوئے ہیں پر وہ جگالی نہیں کرتا وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہے. تم ان کا گوشت نہ کھانا اور ان کی لاشوں کو نہ چھونا، وہ تمہارے لیے ناپاک ہے. ہم ہولینس پر سٹڈی کر رہے ہیں، پاکیزگی پر. جس کا مطلب ہے کہ وہ جانور، وہ جاندار جن کے پاؤں چرے ہوئے ہوں اور جگالی کرتے ہوں وہ تم کھا سکتے ہو، دوسرے تم نہیں کھا سکتے، وہ تمہارے لیے ناپاک ہے. وہ کھاؤ گے تو ناپاک ہو جاؤ. آپ کو یاد ہے صدرک میثق اور عبدنجو نے چند کھانے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی اور کہا کہ ہم اس مے کو نہیں پیئیں گے جو بادشاہ پیتا ہے، اور وہ کھانے جو بادشاہ کے دسترخوان سے آتے ہیں وہ ہم نہیں کھائیں گے. انہوں نے کہا ہم اپنے آپ کو ناپاک نہیں کریں گے. مجھے نہیں پتا اس میں کیا کیا کھانے تھے، لیکن ہو سکتا ہے یہ کرائٹیریا جو خدا نے شریعت میں بتایا ہوا تھا اس کے مطابق کئی کھانے آتے ہوں جن کو وہ نہیں کھانا چاہتے تھے. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سیپریٹ رکھنا چاہا، پاکیزگی کے معیار کو قائم رکھنا چاہا، کھانوں سے انکار کر. تو ہمیں عائشہ ہی جائز نہیں ہے کہ جو مرضی کھاتے جائیں. نو،
چند چیزیں ہیں جو آپ کھا سکتے ہیں، کئی چیزیں ہیں جن سے آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اور کرائٹیریا یہاں پر یہ ہے، پانی کے جو جانور ہیں ان کے لیے 9ویں آیت سے آگے یہ تھی کہ جن کے چھلکے اوپر ہوں ان کو تم کھا سکتے ہو. جیسے مچھلی کے اوپر چھلکے سے نہیں ہوتے جن کو اتارتے ہیں، تو جن کے اوپر چھلکے نہیں ہیں وہ تم نہیں کھا سکتے. جانوروں کے بارے میں یہ تھا کہ جن کے پاؤں چرے ہوں اور جگالی کرتے ہوں وہ تم کھا سکتے ہو. جو آبی جانور ہیں، پانی والے جانور، ان کے بارے میں یہ تھا کہ جن کے پار اور چھلکے ہوں تم ان کو کھا سکتے ہو. پھر 13 آیت میں یہاں پر کافی قسم کے پرندوں کا ذکر ہے جن کو تم نہیں کھا سکتے. 13-14 عقاب، استخوان خار، لگڑ، چیل، ہر قسم کا باز، ہر قسم کے کوے، شتر مرغ، چوغ، کوکڑ، ہر قسم کے شاہین اور الو، لک، بگلے، ہدہد، چمگادڑ، ان کو تم نہیں کھا سکتے. یہ پرندوں کی بات ہے. وہ پرندے جو مکروہ ہونے کے سبب سے کبھی نہ کھا جائیں وہ یہ ہیں. اوکے. 20ویں آیت، سب پاردار جھینگنے والے جاندار جن کے 4 پاؤں کے بل وہ چلتے ہیں وہ تمہارے لیے مکروہ ہیں. پاردار رینگنے والے جاندار جتنے 4 پاؤں کے بل چلتے ہیں وہ تمہارے لیے مکروہ ہے. مگر پاردار رینگنے والے جانداروں میں سے جو 4 پاؤں کے بل چلتے ہیں تم ان جانوروں کو کھا سکتے ہو جن کے زمین کے اوپر کودنے پھاندنے کے پاؤں کو اوپر کو ٹانگیں ہوتی ہیں. جنہیں تم کھا سکتے ہو وہ یہ ہیں، ہر قسم کی ٹڈی، ہر قسم کا سلام، ہر قسم کا جھینگر، ہر قسم کا ٹڈا. سب پاردار رینگنے والے جاندار جن کے 4 پاؤں ہیں وہ تمہارے لیے مکروہ ہیں. ویسے خدا نے ہر چیز کی ایسے ڈیفینیشن نہیں کر دی کہ یہ اگر کرائٹیریا تو یہ کھا لو، یہ کرائٹیریا تو یہ نہ کھاؤ. ان کے سبب سے تم ناپاک ٹھہرو گے. کوئی ان کی ڈیڈ باڈی کو بھی اگر چھو لے تو وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا. وہ اپنے کپڑے دھوئے شام تک ناپاک رہے گا. That is the law. تو کوشچن ہے اب نئے عہد نامے میں ہمارے لیے کون کون سے جانور جائز ہیں اور کون کون سے جانور جائز نہیں ہیں. کیا شریعت کی اس بات کو ہمیں فالو کرنا ہوگا. پہلی تو بات یہ ہے کہ خدا کئی باتیں منع کرتا تھا اس لیے کہ ان کے کھانے سے فوڈ پوائزننگ یا ان کی باڈی کے بیمار ہونے کا خدشہ تھا. خدا حکمت والا خدا ہے، وہ منع کرتا ہے کہ یہ کھانا تم نہیں کھا سکتے. آپ کو یاد ہوگا بیابان میں وہ سفر کر رہے تھے، خدا ان کو 40 سال کون سی خوراک دیتا رہا؟ من دیتا رہا. اوپر سے گرتا، وہ اسے کبھی اکھلی میں ایسے وہ کوٹ کر اور کبھی اس کے روٹیاں بنا کر، کبھی میٹھا اور کبھی ڈفرنٹ اس کے فلیور بنا کر وہ کھاتے رہتے. انہوں نے بڑی خواہش کی کہ ہمیں گوشت ملنا چاہیے. اب خدا جانتا تھا کہ بیابان سعودی عرب کے اس صحرا کے اندر جو گوشت ہے وہ بڑی جلدی خراب ہو جائے گا، پوائزنس ہو جائے گا. تو بائبل کے اندر لکھا بھی ہے، اس نے گوشت بھیج دیا ان کو. ابھی وہ کھانا ان کے منہ میں ہی تھا کہ لوگ مرنا شروع ہو. تو خدا اپنی حکمت میں جانتا تھا کہ اس وقت ان کو گوشت دینا مناسب نہیں ہے، ان کے لیے من نہیں ٹھیک ہے. ویسے خدا جس بات سے منع کرے ہمیں منع ہو جانا چاہیے، جس بات سے وہ کہے یہ کھا لو وہ ہمیں کھا لینا چاہیے. تو اعمال کی کتاب اس کے 15 باب میں، ہم اس کی ڈسکشن میں نہیں جاتے. میرے خیال میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا، اگر خدا نے ان باتوں کو، چیزوں کے کھانے سے منع کیا ہے تو اس میں اس کی کوئی نہ کوئی تو حکمت ہوگی، ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. تو اوائڈ کریں تو بہتر ہے. جیسے سور کے بارے میں اس نے کہا اس کو نہیں کھانا، تو میرے خیال میں اس کو نہیں کھانا چاہیے کیونکہ وہ اس کرائٹیریا پر پورا نہیں اترتا.
اب اعمال کی کتاب اس کا 15 باب، نئے عہد نامے میں اگر آپ چلیں، کلیسیائی دور آ گیا، مسئلہ پیدا ہو گیا کہ جو لوگ غیر قوموں میں سے مسیحت میں آ رہے ہیں ان کا ختنہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اصل کوشچن یہ تھا، کیونکہ ابتدائی کلیسیا زیادہ تر یہودیوں پر مشتمل تھی، وہ سب تو اس لا کے ماننے والے تھے. جب غیر قوموں میں سے لوگ آنے لگے مسیحت کے اندر تو انہوں نے ان پر بھی وہی لگا دی پابندی کہ ان کا بھی خطرہ ہونا چاہیے. پولوس نے اس بات سے منع کیا، اسے کہا کہ یہ نہیں ہوگا. اس معاملے کو حل کرنے کے لیے کونسل بیٹھی بزرگوں کی. 15 باب اور پہلی آیت میں لکھا، پھر بعض لوگ یہودیہ سے آ کر بھائیوں کو تعلیم دینے لگے کہ اگر موسیٰ کی رسم کے مطابق تمہارا ختنہ نہ ہو تو تم نجات نہیں پا سکتے. بات یہاں تک آ گئی کہ تمہاری نجات ہی نہیں ہو سکتی اگر تمہارا ختنہ نہیں ہوا. تو لکھا پولوس اور برناباس کی ان سے بہت تکرار اور بحث ہوئی. پھر کلیسیا نے یہ ٹھہرایا کہ پولوس اور برناباس اور ان میں سے چند اور شخص اس مسئلے کو لے کر رسولوں اور بزرگوں کے پاس یروشلم کو جائیں. یروشلم میں کونسل بیٹھ گئی، میٹنگ، بزرگ بیٹھ گئے. پطرس بھی تھا، پولوس بھی تھا، یعقوب رسول بھی تھا، زیادہ تر شاگرد 12 شاگردوں میں سے بھی لوگ اس میٹنگ کے اندر موجود تھے. سب نے اپنے اپنی رائے دی. یعقوب جو یروشلم کی کلیسیا کا بشپ تھا وہ اس کو پریزائیڈ کر رہا تھا، چونکہ 19ویں آیت میں لکھا ہے یعقوب نے کہا میرا فیصلہ یہ ہے. تو فیصلہ تو جو صدارت کر رہا ہے وہی دے گا نا. اس نے فیصلہ یہ دیا کہ جو غیر قوموں میں سے خدا کی طرف رجوع آتے ہیں ہم ان کو تکلیف نہ دیں، ان پر برڈن نہ ڈالیں، مگر ان کو لکھ بھیجیں کہ یہ 4 چیزیں ہیں جن پر تم نے عمل کرنا ہے پرانے عہد نامے میں سے. یہ ہے بات. اس نے کہا کہ بتوں کی مکروہات، ایک مطلب بت پرستی میں نہیں جانا، حرام کاری میں نہیں پڑنا، گلا گھونٹے ہوئے جانوروں اور لہو سے پرہیز کر. بس. باقی انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ یہ چیز کھانی ہے اور یہ چیز نہیں کھانی. اس بارے میں انہوں نے کوئی بھی پابندی وہاں پر عائد نہ کی، بلکہ یہ کہا کہ بتوں کی مکروہات سے پرہیز کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں جو بت پرستی ہوتی تھی کئی دفعہ کھانا بتوں کے سامنے پیش کیا جاتا اور اس کے بعد لوگ اس کو کھایا کرتے. کیونکہ پولوس نے کنٹھیوں کے خط میں اس بات پر ڈیٹیل سے ڈسکس کیا. تو ہو سکتا ہے صدرک میثق اور عبدالنجو نے اسی لیے وہ کھانا کھانے سے معذرت کی ہو کہ ہم یہ کھانا نہیں کھائیں گے، کیونکہ جو بتوں کے سامنے رکھا پیش کیا گیا ہو وہ کھانا آپ کو نہیں کھانا ہوگا. تو جب لکھا نا بتوں کی مکروہات تو اس میں یہ چیز شامل ہے. نمبر 2، جہاں پر بت پرستی ہے وہاں پر حرام کاری اور زنا کاری اور یہ چیزیں بھی چلتی ہیں، ان سے بھی ہمیں اوائڈ کرنا ہوگا. پھر حرام، جب لفظ حرام کاری آیا تو اس میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جو ہم پچھلے لیسن میں ڈیٹیل کے ساتھ سٹڈی کر چکے ہیں. مثلا سدوم اور عمورہ میں جو ہوا، ہومو سیکسویلٹی جس کی بات ہم نے کی ہے، مردوں کا مردوں کے ساتھ شادیاں کرنا، عورتوں کا عورتوں کے ساتھ شادیاں کرنا، شادی کے بندھن کے علاوہ یہ یعنی لفظ حرام کاری میں یہ ساری باتیں آ جاتی. تو ان سے ہم نے اوائڈ کرنا. مسیح ہوتے ہوئے گلا گھونٹے ہوئے جانور، جو ابھی میں نے بتایا کہ جانور جب ذبح کرنا ہے تو اس کا خون نکالنا ہے، ایسے گلا گھونٹ کر نہیں کھایا جانا کہ خون اس کے بیچ میں ہی رہے. اور پھر خون سے پرہیز کرنا ہے. تو یہاں پر یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم کھا سکتے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم نہیں کھا سکتے. ہمیں کیئرفل رہنا ہوگا. خون کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو خدا نے طوفان کے بعد جب جاندار گوشت کھانے کے لیے ان کو دیا تو ساتھ ہی اس نے پابندی لگا دی کہ تم یہ نہیں کرو، خون نہیں کھا پیو. وجہ کیا تھی؟ اس نے کہا جسم کی جان خون میں ہے. خون اتنا عام ہے.
اب سائنس اب آ کر یہ دریافت کر رہی ہے کہ جو آپ کھانا کھاتے ہیں وہ آپ کے باڈی کا حصہ بنتا ہے، اور جو گلوکوز ہے اور آکسیجن ہے وہ خون کے ذریعہ سے آپ کے جسم کے باقی ماندہ حصوں کو سپلائی ہوتی ہے. سو بیسیکلی خون جو ہے وہ آپ کی زندگی ہے، کیریئر آف لائف ہے بیسیکلی. تو یہ خدا نے خون کھانے سے منع کیا، اور خون کو ہی اس نے کہا کہ یہ تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے، اس لیے اس نے خون کھانے سے منع کر دیا. اس کے بعد پہلا کرنتھیوں 8واں باب، اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ کھانا جو بتوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اس کو ہمیں کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے؟ نمبر 1 تو وہ کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں بت کوئی بھی چیز نہیں ہے. اب بتوں کی قربانیوں کی بابت یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں، ہم سب علم رکھتے ہیں، علم غرور پیدا کرتا ہے لیکن محبت ترقی کا باعث ہے. چوتھی آیت، بس بتوں کی قربانیوں کے گوشت کھانے کی نسبت ہم جانتے ہیں کہ بت دنیا میں کوئی چیز نہیں سوائے ایک کی اور کوئی خدا نہیں. اس کے بعد 7ویں آیت، لیکن سب کو یہ علم نہیں مگر بعض کو اب تک بت پرستی کی عادت ہے، اس لیے اس گوشت کو بت کی قربانی جان کر کھاتے ہیں، اور ان کا دل چونکہ کمزور ہے آلودہ ہو جاتا ہے. کھانا ہمیں خدا سے نہیں ملائے گا. اگر ہم نہ کھائیں تو ہمارا کچھ نقصان نہیں، اگر کھائیں تو کچھ نفع نہیں. لیکن آگے جا کر یہ کہتا ہے کہ کھانا بتوں کو ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی شے نہیں. کھانا جو ان کے سامنے پیش کیا گیا اس کو وہ بھی کھانا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اگر آپ کھا بھی لیں تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن مبادہ اوروں کے لیے ہم ٹھوکر کا باعث بنے، ہم اس کو نہیں کھائیں. اگر آخری اس کی آیت دیکھیں نا تو لکھا ہے اس سبب سے اگر کھانا میرے بھائی کو ٹھوکر کھلائے تو میں کبھی ہرگز گوشت نہ کھاؤں گا تاکہ اپنے بھائی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ ہو. تو اس کے بعد 10 باب، یہاں پر بھی 14 آیت، اس سبب سے آئے پیارو بت پرستی سے بھاگو، میں عقل مند جان کر تم سے کلام کرتا ہوں، جو میں کہتا ہوں تم آپ اسے پرکھو. وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں، کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں، کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں؟ چونکہ روٹی ایک ہے اس لیے ہم جو بہت ہیں ایک بدن ہے، کیونکہ ہم سب اسی ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں. جو جسم کے اعتبار سے اسرائیلی ہیں ان پر نظر کرو، کیا قربانی کا گوشت کھانے والے قربان گاہ کے شریک نہیں؟ اگر کوئی قربانی کا گوشت کھاتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اس قربانی میں شریک ہو رہا ہے. آگے لکھا، پس کیا میں یہ کہتا ہوں کہ بتوں کی قربانی کچھ چیز ہے یا بت کچھ چیز ہے؟ نہیں، بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو قربانی غیر قومیں کرتی ہیں شیاطین کے لیے قربانی کرتی ہیں، نہ کہ خدا کے لیے. اور میں نہیں چاہتا کہ تم شیاطین کے شریک ہو. تم خداوند کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے. خداوند کے دسترخوان اور شیاطین کے دسترخوان دونوں پر شریک نہیں ہو سکتے. بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ وہ کھانا بتوں کے آگے جو پریزنٹ کیا گیا ہے، ہم اس میں سے کھائیں گے تو ہم ان کی قربان گاہ کے شریک ہو رہے ہیں. اور ہم خداوند یسوع کے دسترخوان پر جب آتے ہیں، اس کے بدن اور خون میں شریک ہوتے ہیں، تو ہم اس کی قربانی میں، اس کے دسترخوان پر اس میں شریک ہیں. لہذا ہم ان کے دسترخوان میں شریک نہیں ہوں گے. دوسری بات وہ کہتا ہے بت صرف لکڑی اور پتھر کے ہی نہیں، ان کے پیچھے ایول سپرٹس ہیں، ڈیول ورشپ ہے جو ہوتی ہے. جو قربانی غیر قومیں کرتی ہیں شیاطین کے لیے کرتی ہیں. اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم شیطان کے شریک ہو اس کی قربان گاہ کے، لہذا اس میں ٹوٹلی تم نے شرکت نہیں کرنی. اب کوشچن، ہم جہاں پر رہتے ہیں کیا ہمیں قربانی کا گوشت کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے؟ میرے خیال میں تو نہیں کھانا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر کوئی آپ کو پڑوسی آپ کو ہو، بڑے اچھے اس کے ساتھ تعلقات ہوں، وہ آپ کو دے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، انکار کر دیں. لیکن اگر
انکار نہیں کرتے تو کسی اور کو دے یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہتر ہے انکار کر دیں تو پھر دوبارہ وہ نہیں آئے گا، یہ اس کا فائدہ ہوگا۔ لیکن ہمیں اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اب کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس پر دعا ہو جائے وہ پاک ہو جاتی ہے، تو دعا کر کے تو کھا لو، ٹھیک ہے۔ اس نے تو یہ نہیں کہا کہ جو گوشت بتوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے اس پر دعا کر کے کھا لو، اس نے یہ نہیں کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ہمیں اپنے آپ کو ان باتوں سے علیحدہ رکھنا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم کھائیں گے بینگ لیڈر یا بینگ مسیحی تو اوروں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو سکتا ہے۔ جو اینڈ میں اس نے بات کی، اس نے کہا میں کھا بھی سکتا ہوں تو میں نہیں کھاؤں گا تاکہ میرے کھانے کے سبب سے میرا بھائی جس کے لیے مسیح نے جان دی ہے صلیب پر وہ کہیں ہلاک نہ ہو جائے، وہ اس کو ٹھوکر نہ لگے۔ تو ہم پاکیزگی کے اس موضوع کو آگے جاری رکھیں گے، لیکن جس لیسن کو ہم نے شروع کیا ہے وہ ہے کہ ہمارا جو بدن ہے وہ پاک روح کا مقدس ہے، ہیکل ہے۔ ہم اس میں کیا کچھ آنے دیتے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ آنکھوں کے رستے کیا انٹر ہوتا ہے دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ، اور منہ کے رستے کیا جاتا ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ سو کون سے کھانے پینے کے بارے میں ہمیں احتیاط کرنی ہو۔ اور ایک بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ کھانے پینے کی جب بات ہے تو اس میں شراب بھی آتی ہے، صرف کھانا ہی نہیں ہے۔ اس میں میرے خیال میں اعتدال پسندی کا لیسن ہے جو ہم مسیحوں کو رکھنا چاہیے۔ کھانا ہے لیکن اعتدال کے ساتھ کھانا ہے۔ کئی لوگوں کو میں نے کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ ایسے کھا رہے ہوتے ہیں جیسے یہ ان کا آخری کھانا ہو۔ بائبل مقدس اعتدال پسندی کی بات کرتی ہے۔ پیٹو ہونے کے بارے میں بائبل میں لکھا ہوا ہے، میں یہ آیت تو بعد میں پڑھوں گا۔ ابھی بھائی فلپس آ گئے ہیں، وہ اپنے لیسن کو آگے کنٹینیو کریں گے، لیکن میں یہیں پر اس کو سٹاپ کر رہا ہوں۔ تو ہم نے اس باڈی کا خیال رکھنا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ اگر ہم نے اس کو ناپاک کیا، برباد کیا، ڈیفائل کیا، انگریزی میں لفظ استعمال ہوتا ہے، تو خدا ہمیں برباد کرے۔ ہم اس باڈی کو خدا کے لیے ڈیڈیکیٹڈ رکھنا چاہتے ہیں، پاک رکھنا چاہتے ہیں۔ آئیے دعا کریں۔ خدا میں تیرا شکر گزار ہوں تیری ساری برکتوں کے لیے۔